السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا 20 رکعت تراویح کے بجائے ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ بھی جو ہے نا بڑے انٹرسٹنگ سوال پوچھتے ہیں کبھی کبھی۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جاب پر جاتی ہیں، تو شام کو جب وہ واپس آتی ہیں افطار کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عشاء تک تھکن وکن ہو جاتی ہے، تو ان کی کسی دوست نے بولا کہ تم 8 پڑھ لیا کرو، 20 رکعت کے بجائے اگر 8 بھی تم پڑھ لو گی تب بھی تراویح ہو جائے گی۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں، ایسے ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، مفتی صاحب جیسے کبھی کبھی 20 کے بجائے ہم 8 پڑھ لیں تو کہ تراویح ہو جائیں گی؟ ایسے لوگ پوچھتے ہیں، بھئی 8 بھی تو پڑھ سکتا ہے نا، کیونکہ اہل حدیث حضرات جو ہے نا وہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو کیا 20 رکعت تراویح کے بجائے 8 رکعت تراویح پڑھیں تو کیا تراویح ہو جائے گی؟ تو میں نے ان دونوں سے ایک بات کہی، اور یہ بات میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان جو ہے نا یہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں تو حضور کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جو ہے نا رمضان کے مہینے میں آرام کو بالکل ترک فرما دیا کرتے تھے، عبادت عبادت عبادت۔ حالانکہ حضور کے عام دنوں کی جو عبادت تھی وہ کیسی ہوتی تھی؟ حتی یتورمت قدمہ، کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ اور رمضان کے پہلے عشرے کی عبادت خوب زیادہ، رمضان کے دوسرے عشرے کی عبادت اس سے بھی زیادہ، اور تیسرے عشرے کی عبادت تو حد سے زیادہ، آندھی اور طوفان کی طرح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر کو بالکل چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے خوب عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا کا حال تو یہ ہے کہ عام دنوں کی عبادت پیروں میں ورم آ رہا ہے، تو سوچیے رمضان کی عبادت کتنی زبردست ہوگی۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، حضور کو فالو کرنے والے ہم جیسے گنہگاروں کا حال کیا ہے؟ حضور تو بخش آئے، تمام پیغمبروں کے سردار، اگر وہ کوئی عبادت نہ کرتے تب بھی ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا، بخش آئے۔ اور امتیوں کا کیا حال ہے کہ مفتی صاحب 20 کے بجائے 8 پڑھ سکتے ہیں، 20 کے بجائے 8 پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا۔ تو دین کے معاملے میں ہم ہمیشہ کم کیوں سوچتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ہم سہولت کیوں چاہتے ہیں؟ اچھا، یہی ہم اگر کسی پروگرام میں جائیں اور وہاں روٹی ٹھنڈی آ جائے، مان لیجئے کہیں آپ پروگرام دعوت میں گئے تو روٹیاں ٹھنڈی آ رہی ہیں، تو آپ روٹی گرم لے کے کوئی بات نہیں، 5 منٹ ویٹ کر لوں گا میں، روٹی گرم لے کے آؤ۔ کھانا ٹھنڈا آ گیا تو ہمیں شکایت ہے، بھائی کھانا ٹھنڈا کیوں آ گیا؟ جس کمرے میں آپ رہ رہے ہو اس کمرے میں کام تو چل جائے گا نا، بغیر اے سی کے بھی کام چل جائے گا، پنکھے سے بھی کام چل سکتا ہے، ڈیکوریٹ اگر آپ کمرہ نہ کراؤ تو بھی کام چل جائے گا۔ لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیں سب 1 نمبر چاہیے، اور 1 نمبر کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں، تھکتے بھی ہیں، انت تک کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ 20 رکعت کے بجائے 8 پڑھ لیں تو ہو جائے گا؟ ہونے کو تو دیکھو کچھ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کچھ نہ پڑھو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا اس طرح کی تھنکنگ ہمارے مائنڈ میں آنا چاہیے؟ جبکہ ہمارے آقا کا حال کیا تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ صحابہ اکرام کا حال آپ سنو کہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، اور تراویح ایسے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں 20 رکعت تراویح کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو 1 گھنٹے میں 20 رکعت تراویح کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ پوری رات صحابہ اکرام عبادت میں مشغول ہو رہے ہیں کہ رمضان کا ایک وقت میں وصول کر لوں، رمضان کا ایک منٹ میں وصول کر لوں، سونا کھانا پینا نہ کے برابر، اور عبادت انلمیٹڈ۔ ہمارا حال کیا ہے کہ عبادت تو ہم لمٹ میں کرنا چاہتے ہیں اور باقی سارے کام ہم انلمٹ کرنا چاہتے ہیں۔ موبائل میں اسکرولنگ کرتے ہوئے گھنٹوں گزر جائیں گے، کھانے میں ہماری کوئی لمٹ نہیں ہے، سونے میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن جہاں عبادت کی بات آئے گی تو کیا 20 کے بجائے 8 پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ 8 بھی پڑھ لو گے، کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے۔ جو 20 پڑھے گا اس کو 20 کا ثواب ملے گا، جو 8 پڑھے گا اس کو 8 کا ثواب ملے گا۔ سنت موقدہ مان لیجیے عشاء کی نماز میں ہوتی ہے نا، تو آپ 2 پڑھو گے 2 چھوڑ دو گے تو 2 پڑھو گے 2 کا ثواب مل جائے گا، 2 کو چھوڑ دو گے تو ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ رمضان کا مہینہ تو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، جو جتنا دوڑے گا وہ اتنا ثواب پائے گا، جو جتنی مشقت برداشت کرے گا وہ اتنا ثواب پائے گا، جو اپنے آپ کو جتنا تھکائے گا اللہ کے نزدیک وہ اتنا مقبول بن جائے گا۔ آخرت کے میدان میں جب رمضان کے مہینے میں اللہ کی خوب عبادت کرنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا نا، تو جو رمضان کے مہینے میں عبادت میں شارٹ کر دیتے ہیں کہ 20 کے بجائے 8 پڑھ لیں،
اور جو عبادت کے کام ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا، تو رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے والوں کو جو اجر و ثواب آخرت کے میدان میں ملے گا نا، تو عبادت میں کمی کرنے والے ترسیں گے، حسرت کریں گے کہ کاش رمضان کا مہینہ دوبارہ مل جائے، میں اپنے آپ کو تھکا لوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا لیتا تو آج اتنے اونچے اونچے مقام مجھے بھی مل رہے ہوتے۔ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، آخرت کے میدان میں اندازہ ہوگا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 20 رکعت تراویح کے بجائے آپ 8 پڑھو گے، عبادت میں کٹوتی نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان تو ہے ہی نا اپنے آپ کو تھکانے کے لیے، 1 مہینے کی تو بات ہے بس، تو 20 پڑھو، 8 مت پڑھو۔ اچھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ 20 رکعت سنت ہیں 8 رکعت سنت ہیں۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں 8 پڑھنا چاہیے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ 20 پڑھنا چاہیے۔ تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ 20 رکعت پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں گی، ایک امام کے پیچھے پڑھی جائیں گی، تو تمام صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کو مانا اور اس پر اتفاق کر لیا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنے صحابہ ہوں، اگر یہ سنت نہیں ہوتی 20 رکعت تراویح، تو ایک آدھ صحابی تو اختلاف کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں یہ سنت نہیں ہے، میں نہیں پڑھوں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، اور بڑے بڑے فقیہ صحابہ موجود تھے، لیکن تمام صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانا اور سب نے ایک امام کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا شروع کر دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، سنت مؤکدہ ہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ حضور سے محبت کرنے والے کون تھے زیادہ؟ صحابہ اکرام۔ ایسا پاسبل ہی نہیں تھا کہ صحابہ اکرام حضور کے بتائے وہ طریقے کے خلاف کوئی کام کریں، اور ایک صحابی کر لیں گے چلو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک صحابی کے ساتھ ساتھ سینکڑوں صحابہ۔ تو اہل حدیث حضرات نے جو سمجھایا کہ 8 رکعت تراویح یہ سنت ہے، وہ صحابہ نہیں سمجھ پائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ پائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ پائے، کوئی نہیں سمجھ پایا۔ چاروں امام، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، کوئی نہیں سمجھ پایا، وہ اہل حدیث حضرات سمجھ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، اہل حدیث حضرات کی ہم رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے صحابہ حضور کے طریقے کے خلاف کریں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ایک صحابی لاکھوں صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے علیکم بسنتی، کہ میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے صحابہ اور میرے صحابہ کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہیں، 20 رکعت تراویح کو پڑھیے آپ۔ کوئی عذر آ جائے تو الگ بات ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا سہولت کے لیے 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھنا، اور بس باڈی کو آرام مل جائے اس لیے 8 رکعت پڑھنا، تھکان ہو رہی تھی اس لیے 8 رکعت پڑھنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چھوڑنے کو تو بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی ہیں۔ سنت، اگر آپ سنت پر عمل نہ کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں ملتا، لیکن سنت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑا جائے۔ کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں فرمایا، سنت ہے وہ، تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ کوئی کام مستحب ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ چھوڑا جائے۔ بھئی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، الٹے ہاتھ سے کھاؤ تو کون سا کوئی آپ حرام کام کر رہے ہو، لیکن سنت سے محبت ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ ہے ہی تھکانے کا، اسی لیے ان کو بھی میں نے یہی سمجھایا کہ دنیا کے معاملے میں ہم چاہیں کٹوتی کریں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کٹوتی نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نو کمپرومائز، عبادت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، زیادہ تو کر لوں گا کم نہیں کروں گا، 20 رکعت سے زیادہ تو پڑھوں گا میں تراویح، 20 سے 30 پڑھ لو آپ، نفل نماز پڑھو، رات بھر پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 20 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم سنت جتنی ہے اتنا تو کروں میں، ہاں سنت سے زیادہ جو نفل عبادت ہیں، نفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا میدان چھوڑ دیا ہے، جو جتنی چاہے نفل نماز پڑھے، اس لیے بعض صحابہ 100 رکعت، کوئی 200، کوئی 300، کوئی پوری رات نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو اس میں ہمیں اجازت ہے، لیکن 20 سے 8 پر مت آؤ، کیونکہ دیکھو یہ تو ایک تو صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے نا، دوسرا یہ کم ہے،
اور رمضان میں زیادہ کی کوشش کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی, ان کو بھی سمجھ میں آ گئی. اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.